کیپ کام اینڈ ویٹ فار کرسمس۔ تو کرسمس سیزن آن تھا، وہ موسم جس کا سارا سال انتظار کیا جاتا ہے، وہ موسم جسے مسکراہٹوں کا، اطمینان کا، خوشیوں کا اور محبتوں کا موسم کہا جاتا ہے، تحائف کا، صحت کا اور گھنٹیوں کا بھی۔ دنیا بھر کے رنگ برنگے پرندوں سے آباد مانچسٹر خالی ہونے لگا۔ 12 دسمبر سے 13 جنوری تک کے لیے یونی بند تھی۔ وتھ ورک پارک ہال، اسٹوڈنٹس کی رہائش یعنی اوک ہاؤس، اینسلم ایسٹری ہال اور آس پاس کی دوسری اسٹوڈنٹس کی رہائش گاہیں خالی ہونے لگیں۔ دوسرے شہر سے آئے اسٹوڈنٹس اپنے گھروں کو چلے گئے، دوسرے ملکوں سے آئے کچھ مانچسٹر میں جاب کی وجہ سے رہ گئے، کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں کو چلے گئے اور کچھ دوسرے ملکوں کی سیاحت کی تیاری کرنے لگے۔ امریحہ نے آکسفورڈ روڈ کو سنسان ہوتے دیکھا، جہاں پر صبح اسٹوڈنٹس کا ہجوم تیزی سے حرکت کرتا نظر آیا کرتا تھا۔ امریحہ ایک دم سے سب کو یاد کرنے لگی تھی، جنہیں وہ جانتی تھی اور جنہیں قطعی نہیں جانتی تھی، سب کو، اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے جمع غفیر کو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس ماحول سے اتنی وابستہ ہو چکی ہے کہ اس ماحول کے بدل جانے سے ایسے اداس ہو جائے گی۔ آکسفورڈ روڈ کو ایسے خالی خالی دیکھ کر اسے ہول پڑتے ہوئے اتنی جذباتی ہے، اسے اب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے اسٹور میں سپر سیل کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اب ایک پورا مہینہ وہ دن رات کام کر سکتی تھی۔ ان کی فی گھنٹہ اجرت بھی بڑھا دی گئی تھی۔ وہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ کافی پاؤنڈز کما سکتے تھے اور امریحہ یہ پاؤنڈز کمانا چاہتی تھی۔ شرلی دائم کا گروپ یورپ کی سیاحت کے لیے جا رہا تھا اور آلیان بھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ دوسرے ملکوں میں اتنی آسانی سے گھومنے پھرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو لوگ ایسے دوسرے شہروں میں نہیں جاتے۔ دائم نے اسے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسے 1 پاؤنڈ جمع کرنا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے تم سمجھ رہی ہو۔ ہم ٹرین یا بس سے جائیں گے۔ ہم نے خاص ڈسکاؤنٹ پاس لیے ہیں جن سے ہمارے پیسے بہت کم خرچ ہوں گے۔ ہم کسی لگژری ہوٹل میں نہیں رہیں گے بلکہ ہاسٹلز میں رہیں گے یا بہت کم قیمت والے ہوٹلز میں۔ شرلی نے اسے منانا چاہا۔ میں پھر بھی نہیں جا سکتی، مجھے 1 پاؤنڈ بچانا ہے۔ تمہارا فیصلہ بھی معقول ہے۔ شرلی نے اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ ہم پہلے سویڈن جائیں گے پھر فرانس۔ کیا کوئی ایسے جوتے ہیں جو پیروں کو اتنا آرام دیں کہ لگے ہی نہ کہ ہم انہیں پہن کر 8-10 میل چلتے رہے ہیں؟ جانے سے پہلے رات کو آلیان اس کے اسٹور آیا۔ میں بل بناتی ہوں، جوتے نہیں۔ وہ ویسی ہی اداس تھی اور وہ اسے اور اداس کرنے آ گیا تھا۔ جوتوں کی دکان میں کام تو کرتی ہو نا؟ میں سیلز مین نہیں ہوں، تم سیلز مین کے پاس جاؤ۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے صبح سے اب کم از کم 10 کپ کڑوی کافی کے پیے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کافی کڑوی ہی ہوتی ہے۔ کاؤنٹر پر رکھے کمپیوٹر کے ساتھ وہ مصروف تھی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اتنے بڑے اسٹور کا کام وہ اکیلے ہی کرتی ہے۔ کافی اس وقت کڑوی ہوتی ہے جب وہ زبان کو بھی کڑوا کر دے۔ شاید تم سیاحت کر کے واپس آؤ تو ایسی کم عقلی کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ سنا ہے دوسری سرزمینوں کا پانی پینے سے اور فضاؤں میں سانس لینے سے بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے تم پر کام کا بہت بوجھ ہے امریحہ۔ اس نے انداز کو افسردہ بنایا۔ میں مضبوط اعصاب کی مالک ہوں۔ امریحہ نے انداز کو مضبوط بنایا۔ لیکن تمہاری شکل کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اگر تم کہو تو میں سویڈن چلا جاتا ہوں، فرانس نہیں، بلکہ اگر تم کہو تو میں جاتا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے میرے جانے سے پہلے ہی تم مجھے بہت یاد کرنے لگی ہو۔ مجھے انتظار رہے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ سویڈن اور فرانس کی ہواؤں نے تم پر سے پاگل پن کے اثرات کچھ کم کیے یا اور بڑھا دیے۔ تمہیں میرا انتظار نہیں رہے گا؟ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر جوتوں کے ریک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ امریحہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ لو، میں جا رہا ہوں، اس نے کہا تو لیکن وہ جانے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ ملر، امریحہ نے ایک سیلز مین کو متوجہ کیا۔ انہیں ایسے جوتے چاہیے جنہیں پہن کر یہ اڑ سکیں، پلیز ان کی مدد کریں۔ آلیان نے چونک کر امریحہ کی طرف دیکھا، وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ جو جوتوں کی دکان ہے، بیک ٹو دی فیوچر فلم کا سیٹ نہیں، یہاں کچھ اڑنے شڑنے والا نہیں ملتا۔ ملر پر بھی کام کا کافی بوجھ لگتا تھا۔ تمہارے سیلز مین نے بھی کڑوی کافی پی ہے اور 10 کپ سے زیادہ پی ہے۔ منہ بسوڑتا آلیان چلا گیا اور 5 منٹ بعد وہ پھر سے اس کے پاس موجود تھا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، تم مجھ سے ادھار لے سکتی ہو اور ان کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں۔ جب شادی ہو جائے گی تو ہم حساب ٹھیک کر لیں گے۔ امریحہ نے اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیا جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا کے لیے جاؤ، میرا مغز نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن آفر موجود ہے۔ تم مجھے فون کر کے بتا سکتی ہو۔ ہمیں صبح نکلنا ہے، تم ہمارے نکلنے سے 1 منٹ پہلے بھی بتا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، میرا ارادہ ہوا تو میں 1 منٹ پہلے فون کر دوں گی۔ پکا؟ وہ ایسے خوش ہو گیا جیسے اس نے اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا ہو۔
ہاں پکا۔ 10-12 جوتے صرف دیکھ کر آدھ پون گھنٹہ مزید اسٹور میں گزار کر وہ چلا گیا۔ امریکہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ویرا اور این اون بھی جا چکی تھی۔ جتنے اس کے دوست تھے اور جن سے اس کی ہائی ہیلو تھی، سب باری باری جا چکے تھے۔ وہ بھی جانا چاہتی تھی، بلکہ وہی تو جانا چاہتی تھی جس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی پاکستان کے چند شہروں کے علاوہ کہیں اور گھوم پھر سکے گی۔ اس کو ہی تو جانا چاہیے تھا۔ ویرا، این اون اور ایسے ہی دوسرے لوگ کتنے ملک گھوم پھر چکے تھے۔ اس سے بھی کام کر کے پیسے اکٹھے کیے تھے، لیکن وہ پیسے وہ دائم کو واپس کرنے کے لیے جمع کر رہی تھی۔ اگر بابا کے اسٹور میں آگ نہ لگتی اور اس نے اپنے پیسے بابا کو نہ دیے ہوتے تو وہ بھی ویرا کے ساتھ نکل چکی ہوتی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، اس لیے کیونکہ شاید اسے چند مواقع زندگی دے دے گی دوسرے ملکوں کی سیاحت کے، لیکن وہ اسے یہ سب دوست شاید نہیں دے سکے گی۔ خیر، دل مضبوط کرتے ہوئے وہ اوور ٹائم کرتی رہی اور ہفتے میں ایک بار یونیورسٹی تک پیدل ضرور چلی جاتی۔ خوش آئند بات یہ تھی کہ 13 جنوری سے سب پہلے جیسا ہونے والا تھا۔ یونی کھلتے ہی ایگزام شروع تھے، اس لیے سب نیو ایئر کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے۔ یونیورسٹی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ لاہور کی رہنے والی دادا کی گود میں گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے والی ان سب کو کتنا یاد کر رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی پر گرنے والی برف کو گھورتی ہے اور مسکرانے کی صحیح کرتی ہے۔ وہ اولڈ کیمپس کی یونیورسٹی آرٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی ہے۔ اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے اور آنکھیں گیلی گیلی سی ہو جاتی ہیں۔ وہ دادا کو مانچسٹر میں پھیلی برف دکھاتی ہے، مسکرانے کی کوشش کرتی ہے، ان سے باتوں میں دل بہلاتی ہے۔ تم چلی جاتی میری بچی، جتنے پیسے تمہارے پاس تھے، پیسے تو آ جائیں گے، وقت نہیں آئے گا۔ میں اگلے سال چلی جاؤں گی، اگلے سال تک تو میں یہیں ہوں نا، اس نے دادا سے کہا اور خود کو بھی تسلی دی۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں، وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کیا پیاری چیز ہے شمع کرسمس، نہیں کرتی شور و غوغا اور ملائمت سے خود کو نچھاور کرتی چلی جاتی ہے، بے غرضی سے ایک خدمات پر مامور رہتی ہے۔ سارا مانچسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کا سارا یورپ کرسمس فلو کا شکار ہو چکا تھا۔ کوئی چیختا ہوا نظر آتا تھا لیکن مسکراتا ہوا ضرور آتا تھا۔ سٹی سینٹر کرسمس مارکیٹ میں اونچے ستون پر بہت بڑے سے سینٹا کلاز کو بٹھا دیا گیا تھا، جو بڑے بوڑھوں سی پرشفقت مسکراہٹ سب پر نچھاور کرتا تھا۔ کرسمس کے بڑے میلوں میں شمار ہونے والا میلہ 200 سے زائد اسٹالز کے ساتھ سٹی سینٹر میں سج چکا تھا، جہاں راتیں جگمگ کرتی تھیں اور دن کلکاریاں بھرتے تھے، جہاں رکھی سیل کی چیزیں گدگدی کرتی تھیں کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنے نرم گرم گھروں میں کیوں نہیں لے جاتے، زیادہ مہنگی تو نہیں ہیں ہم۔ کام کی زیادتی نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ بل بناتے بناتے اس کی انگلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی تھیں۔ برگر کو کافی کے ساتھ بامشکل اندر کرتی تھی، گھر جا کر چند گھنٹے سوتی اور پھر سے کام پر آ جاتی۔ دادا سے بھی بہت کم بات ہوتی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم، دادا اسے کافی دنوں بعد بات ہوئی تو وہ اداس ہو گئے۔ آپ کو تو بس میں ایسی ہی لگتی ہوں۔ ٹھیک ہوں میں دادا۔ اگلے دن بابا کا فون آیا۔ چھوڑ دو جاب، میں تمہیں کیسے بھی کر کے پیسے بھیج دیا کروں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ دادا نے شاید آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ اس کے نہ کرنے پر بھی بابا نے اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے ٹرانسفر کروا دیے، جنہیں اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ زندگی میں ملنے والی اسی آرام و آسائش نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ریڈی میڈ کھانا کھانے کو ملتا رہے تو خود کھانا پکانے کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ایک بار وہ ڈیڈی کے ساتھ ڈریمسنگ گئی تھی۔ ان دونوں کی بنائی ڈاکیومنٹری کو لے کر ان کی ایک نمائندے سے ملاقات طے تھی۔ ملاقات کے بعد جب نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ڈیریک نے ویٹر سے کہا کہ وہ اس بل کو آفس میں بھجوا دے۔ بل کے نیچے ڈیریک نے سائن کر دیے تھے۔ کس کے آفس؟ ڈیریک ہنسنے لگا۔ میرے پاپا کے آفس۔ بل اتنی دور ان کے آفس جائے گا؟ تھوڑے سے پیسے ہیں، میں بل دے دیتی ہوں۔ میرے پاپا کا آفس یہیں اسی ریسٹورنٹ میں ہے، وہ ڈریمسر کے تیسرے حصے دار ہیں۔ تمہارے پاپا یہاں کے تیسرے حصے دار ہیں تو ویٹر تمہیں بل کیوں دیتا ہے؟ ان فیکٹ مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہاں نہ آیا کروں۔ میں یہاں تب آتا ہوں جب بالکل جیب خالی ہو چکا ہوتا ہوں، کبھی کبھار زیادہ نہیں۔ بل پر میں سائن کر دیتا ہوں اور جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں تو میں یہاں آ کر بل چکا جاتا ہوں۔ اتنی سی رعایت مجھے مل جاتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے پاپا کا ریسٹورنٹ ہے، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب؟ میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کے لیے آئے تھے۔ 10 سال تک انہوں نے گاڑیوں کی ایک فیکٹری کی صفائی کا کام کیا ہے۔ ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بو آنے لگی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ
ان 10 سالوں میں انہوں نے اپنی سگریٹ پینے کی خواہش کو دبائے رکھا اور ایک سگریٹ کی ڈبیا میں جب انہیں تحفے میں ملی تو انہوں نے اسے جلا دیا کہ اگر انہوں نے وہ پی لی تو 10 سالوں میں کمائے گئے سارے پونڈز دھوئیں کی نظر ہو جائیں گے۔ جس کے فادر کا ایسا ماضی رہا ہو اس کے بیٹے پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مانچسٹر جیسی بڑی یونی میں پڑھے بھی اور باپ کی کمائی پر ایسے عیش بھی کرے۔ اسکول کی چھٹیوں میں نے اسی ریسٹورینٹ میں کام کیا ہے۔ ایک بار میں نے غصے میں اسٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا۔ مجھے اسی وقت جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ اب میں ڈاکیومنٹریز بنا کر اپنا خرچ نکالتا ہوں۔ آخر والدین اپنی اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں۔ ہاں تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، بس بہت خالی ان کی کمائی۔ اگر سارے والدین صرف اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو انسانیت کا کون سوچے گا؟ انسانیت کا؟ اس جواب پر امریہ دنگ رہ گئی۔ ہاں اگر لوگ ساری زندگی کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہمیں اپنی زندگی کے دائرے اتنے محدود نہیں کر دینے چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کا حاصل صرف چند افراد کو ہی فائدہ دے۔ امریہ لاجواب ہو چکی تھی۔ کرسمس سے چند دن پہلے وہ سادرہ کے ساتھ کرسمس مارکیٹ آئی اور دونوں نے لیڈی مہرب کو کی بتائی ڈھیر خریداری کی۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے لیے تحائف منگوائے تھے۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں مورگن کی شادی بھی تھی۔ کچھ اس سلسلے کی بھی خریداری کی۔ سادرہ گھر چلی گئی اور وہ یونی آ کر اولڈ کیمپس کی آرک کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ موسم کے تیور صبح سے ہی بدل رہے تھے۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور BBC نیوز نے برف باری کی خبر دی تھی۔ وہ محراب کی دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی دھندلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دھند بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کچھ دور آگے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اسے برف باری کا انتظار تھا۔ اس کے پاس 1 گھنٹہ تھا، پھر اسے واپس اپنی جاب پر جانا تھا اور وہ اپنی یونی کے آگے برف باری کو ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ہوا اور تیز ہو گئی، دھند اور بڑھنے لگی۔ روئی کے گالے ماں کے پیار کی طرح نرمی سے زمین پر برسنے لگے۔ امریہ نے اپنے سرخ دستانوں والے ہاتھوں کو پھیلا لیا۔ برف باری بلا شبہ وہ منظر ہے جو پہلی بار دیکھنے والوں کو مستانہ سا کر دیتا ہے۔ سفید پھول برف بنے امریہ سے شرارت کرنے لگے۔ دونوں میں دوستی ہو رہی تھی، عہد و پیمان تشکیل دیے جا رہے تھے۔ قدرت کے شاہکاروں کو سراہا جا رہا تھا، ان سے لپٹا جا رہا تھا۔ دور دھند میں اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ وہ آلیان تھا۔ وہ قریب آیا اور دور ہوتا چلا گیا۔ وہ آلیان نہیں تھا۔ برفیلے ریشوں کو اپنے سرخ دستانوں پر سمیٹے وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اسے آلیان آتا اور جاتا کیوں نظر آیا؟ سوال دماغ سے اٹھا اور دل میں جا مقید ہوا۔ گرم کوٹ کے اندر اس کے وجود نے سہم کر جھرجھری لی۔ دھند کو چیرتا پھر کوئی آ رہا تھا، آکسفورڈ روڈ کو بھاگ کر پار کرتا ہوا، یونی کی طرف بڑھتا ہوا۔ امریہ محراب کی دیوار کے ساتھ سمٹ سی گئی۔ برف باری میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کے سرخ دستانے نم ہو رہے تھے۔ برف کی پھوار کو دیکھتے اس کی آنکھیں نہیں تھک رہی تھیں۔ اور یہ کون اس کی طرف آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں نیلے پیلے سفید پھول تھے؟ پھول بہت زیادہ تھے، ان پر برف گر کر ٹھہر رہی تھی۔ وہ بار بار انہیں جھاڑ رہا تھا۔ اس نے گردن کو خم دے کر امریہ کو دیکھا اور ابرو اچکا کر مسکرا دیا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس شیبہ کو اڑا کر لے گیا۔ امریہ نے سہم کر آس پاس دیکھا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اطراف میں اکا دکا لوگ تھے اور بس۔ اس نے وہاں سے تیز تیز پیدل چلنا شروع کر دیا۔ سنسناہٹ ہوئی اور وہ ساری کی ساری احرام پر براجمان ہوئی۔ چلنے کی رفتار اس نے اور تیز کر دی اور پھر وہ بھاگنے لگی۔ آکسفورڈ روڈ پر یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے کیونکہ خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ آلیان اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف تھا۔ وہ سامنے سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اسے پکار رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ اسے اپنے تعاقب میں آلیان نہیں چاہیے تھا۔ برف پر بھاگتے بھاگتے وہ پھسل کر گر گئی۔ یہ آلیان کون تھا جس نے اسے گرا دیا تھا؟ ٹھنڈی ناک سے درد کی لہر اٹھی۔ اٹھ کر اسے اپنے کپڑے جھاڑے۔ برف اس کے وجود میں اترتی اسے ٹھنڈا کر رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ کیا ٹھنڈ سے؟ یقیناً نہیں، اور اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ سفیدی کے ماحول میں سرمئی کوٹ اور سرخ مفلر میں وہ خزاں میں کھلی اس کلی کی مانند ہو گئی جو بے وقت کھلنے پر آبدیدہ ہو جاتی ہے۔ یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے وہ آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہے۔ روئی کے گالے ابھی بھی گر رہے ہیں، اس کے کھلے بالوں میں اٹک رہے ہیں۔ وہ برف باری دیکھنے آئی تھی، لیکن اس نے یہ کیسی برف باری دیکھی تھی جس نے اس کے اندر کی بہاروں کو ختم کر ڈالا تھا۔
سارا سبز سفیدی میں بدلتا جا رہا ہے، اور خزاں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ بہار کو نگل لے تو موت ہوتی ہے، اور مشرقی لڑکیوں کے لیے یہ موت جلد نازل ہوتی ہے۔ وہ سلطنت سفید پر چل رہی ہے، لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ زمین میں دھنس رہی ہے؟ دل احساسات کا اکھاڑا ہے اور دماغ اسی اکھاڑے کا شیر۔ یہ شیر دھاڑتا ہے تو دل جل کر بجھ کر ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ مشرق کے اکھاڑوں میں یہ شیر نگر نگر پایا جاتا ہے۔ مشرق سنیاسی بھی ہے اور سامری بھی، مشرق میں پربت بھی ہیں اور پاتال بھی، سنگ پارس بھی، سنگ راہ بھی، جوت بھی، چوک دیپ بھی، جوگ بھی ہیں اور جوگنے بھی۔ ایسی زرخیز دھرتی کے باسیوں کی بہاروں کو خزائیں کیوں کرنا نگل لیا کریں؟ وہ رک گئی اور اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ کیا ابھی بھی وہ اس کے پیچھے تھا؟ دائیں بھی اور بائیں بھی اس نے اپنی آنکھوں کو اس منظر کو پھر سے دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے دیکھا۔ So this is the end of episode 9 of Yaram.